الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت و بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، جس میں سے ایک نعمت مال کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کریں، جس کو ہماری زبان میں صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں صدقے کی فضیلت بتائی ہے۔ صدقہ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنا آدمی صدقہ کرتا ہے اتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ صدقہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غربا اور مساکین کی مدد ہوتی ہے۔ صدقے کے فائدوں میں سے یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کا مال اور بڑھتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال کم ہے، اگر ہم صدقہ کر دیں گے تو کم ہو جائے گا، لیکن صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے،
کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی پریشانی آنے والی ہو، آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقے کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ انسان جب مرنے کے بعد اپنے قبر میں جاتا ہے، اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو قبر کی حرارت اور گرمی کو صدقہ ختم کر دیتی ہے۔ صدقے کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے مال کے جو صدقہ کیا ہے اس کے سائے میں ہوگا۔ تو صدقے کے بے شمار فضائل ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ چند فوائد جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ صدقے کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ربا اور صدقات دونوں کا ذکر کیا۔ ربا کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے مال پر جو سود حاصل کرتا ہے اس کو ربا کہتے ہیں۔ جیسا کہ مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ دے دیا، اب اس سے سود وصول کرتا ہے، ہر مہینے 2000 5000، تو یہ ربا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آدمی اگر چند پیسے سود کے حاصل کر لیا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کو کچھ منافع مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی صدقہ کرتا ہے حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ گھٹ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مال کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو ناشکرا ہو، گنہگار ہو، پسند نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا، صدقہ خیرات نہ کرنے والا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے گنہگار کہا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکرا کہا۔ اللہ نے دیا ہے خرچ کیجئے، بلکہ نہیں دیا ہے تو بھی کما کے خرچ کیجئے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ دستور کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی کچھ بنیادی باتیں بتائیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس میں 2 باتیں ایسی تھیں جس کو اس شخص نے پسند نہیں کیا۔ 2 باتیں کون کون سی تھیں؟ ایک جہاد اور دوسرے صدقہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں تم کو کیوں پسند نہیں ہے؟ کہا اس لیے پسند نہیں ہے، جہاد تو میں اس لیے پسند نہیں کرتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میں جاؤں اور مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو اور میں بھاگ جاؤں، تو اس لیے میں جہاد کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور صدقہ اس لیے پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں، اس سے بیعت نہیں لی، آپ نے اپنا ہاتھ چھین لیا اور کہا وہ کیسا مسلمان ہے، وہ کیسا مومن ہے جو جہاد سے بھاگتا ہے اور جو صدقہ دینے سے گھبراتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، وہ محنت کرے، اپنا پیٹ پالے اور اس میں سے صدقہ بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا ذہن کیا ہے؟ اللہ نے دیا تو ہم صدقہ کریں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں ہے، کماؤ، محنت کرو، اپنا پیٹ بھرو اور صدقہ بھی کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو افضل قرار دیا جو محنت کر کے، کما کر کے اللہ کے راستے میں مختصر دیا جائے۔ مسجد سے آپ نکلتے ہیں، بہت سارے لوگ مسجد کی مدد کرتے ہیں، کوئی ہزاروں لاکھوں، آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، لیکن مسجد میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم مال دیا، جن کو اپنی ضرورتیں بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں۔ وہ دن بھر محنت کرتا ہے، حمالی کرتا ہے، دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں پسینہ بہاتا ہے، لیکن چند پیسے کماتا ہے۔ جب موقع آتا ہے تو 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے اپنی گاڑھی کمائی میں سے صدقہ کے لیے نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل صدقہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، اپنا پیٹ بھی پالے اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بھی کرے۔
اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال میں اضافہ کیا، ہم کو روزی دی، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم لوگ بھی ہیں، جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ دے گا تو ہم بھی کریں گے، لیکن جب دیتا ہے تو بھول جاتے ہیں، دیتا ہے تو اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی دکان بنانی ہے، ابھی بچے کو آگے بڑھانا، الحمدللہ یہ سب ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا پورا مال صدقہ کیجئے، مختصر صدقہ کیجئے، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، بہرحال صدقہ کرتے رہنا چاہیے، صدقے سے کبھی بھی انسان کو منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ صدقے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اے اللہ کے رسول، صحابہ کرام کا جو مال ہے ان کے مال میں سے آپ صدقہ وصول کیجئے، یعنی ان سے آپ صدقہ لیجئے، تُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس صدقے کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ دینے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، ان کے مال میں سے آپ صدقہ لیجئے، تُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کیجئے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے آپ دعا کیجئے، إِنَّا صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ مال لے کر کے دعا دیجئے، اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی آپ کو صدقہ دے رہا ہے تو آپ اس کو دعا دیں۔ چند پیسے لے کر کے آدمی اگر دعا دے رہا ہے، آپ کے چند پیسے سے کسی غریب کا پیٹ بھر جا رہا ہے، آپ کے چند پیسے سے کسی کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور سنے گا۔ یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، آپ ان کی ضرورت پوری کریں گے، اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مستحق بنیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ صرف مرد نہیں کریں گے بلکہ عورتیں بھی کریں گی، اور عورتوں کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر صدقے کے لیے ابھارا ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی آگے چل کر۔ یہاں اللہ نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کسی کی مدد کی۔ یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بڑھاتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے مال میں برکت بھی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر بھی تیار کیا ہے جو قیامت کے دن جنت کی شکل میں ملے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں کروں گا، لیکن وہ سوچتے سوچتے رہ جاتا ہے، اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر بھی بیان کیا۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے لوگو ہم نے جو روزی تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں دو نقطہ اہم ہے، اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور آگے کیا کہا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو روزی ہم نے تم کو دی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے،
اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے، ہم نے محنت کیا ہے، ہم نے کمایا ہے، یہ ہمارا ہے، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت کے بھی نوازتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، مِن قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے اس سے پہلے خرچ کر لو۔ کیوں؟ خرچ کریں گے، مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، خرچ کریں گے، مدد کریں گے، سوچتے سوچتے عمر بیت جاتی ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ جس قدر انسان کی عمر بڑھتی ہے اسی قدر وہ پیسے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے ابھی عنفوان شباب پر ہے، اس کو مال سے اتنا زیادہ محبت نہیں ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے مال سے اور محبت ہوتی ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے مال سے اور محبت ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اس سے اس کی مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہمیشہ جوان ہوتی ہیں۔ جس قدر وہ بوڑھا ہوگا یہ دو چیزیں جوان ہوتی جائیں گی۔ ایک کیا ہے؟ ایک زیادہ جینے کی تمنا۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ موت آئے گی، حقیقت ہے، یقین ہے، لیکن جس قدر عمر بڑھتی ہے جینے کی تمنا بڑھنے لگتی ہے، طول عمر کی تمنا بڑھنے لگتی ہے، اور کیا؟ اور مال کی محبت۔ اس لیے بڑی عمر والا مال کا بڑا حریص ہوتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے بچے کہتے ہیں نہیں بھائی اب آپ کے کھانے پینے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی عمر ہے۔ یہ کہتا نہیں ابھی مجھے کمانے کی عمر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور وہ موت کے وقت کہے کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں بھی تھوڑا صدقہ کر لیتا، میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے جب آدمی مرنے لگتا ہے سوچتا ہے میں نے بہت کمایا، بہت محنت کی، بلڈنگ بنائی، بنگلہ بنایا، دکان بنائی، کیا کیا کیا، لیکن مرتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کاش میں اپنی زندگی میں اتنا کمایا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا، صدقہ کیا ہوتا تو آج وہ میرے ساتھ جاتا، لیکن اس وقت تک وہ مال سے بے دخل ہو چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے جب اس کے اختیار میں نہیں رہ گیا، اس کا مال اس کے بچوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اس کے بیوی کے ہاتھ میں چلا گیا، اس کے رشتہ داروں کے ہاتھ میں چلا گیا، اب وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، وہ وقت آنے سے پہلے صدقہ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں جوانی کی عمر میں جو صدقہ کرتا ہے اور مال جانے کا ڈر اور خوف بھی ہو، وہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے موت آنے سے پہلے صدقہ کر دو۔ اسی طریقے سے صدقے کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیں، آپ جس کی مدد کر رہے ہیں، جس کو آپ صدقہ کر رہے ہیں، صدقے کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ صدقے کے ثواب سے محرومی کے کچھ وہ ہیں جس کی وجہ سے انسان صدقہ تو کرتا ہے لیکن محروم ہو جاتا ہے ثواب سے۔ مثال کے طور پر صدقہ کرنے والا لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو کہیں بہت صدقہ کرنے والا ہے۔ ریاکاری سے بچیں۔ ریاکاری کرنے سے انسان صدقے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقے کے ثواب سے محروم ہونے کے لیے ایک چیز اور ہے کہ جس کو صدقہ کرتا ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف و مغفرۃ، کسی کو اچھی بات بتا دینا، و مغفرۃ اور کسی کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ اس صدقے سے بہتر ہے یتبعها اذن جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، واللہ غنی حلیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ آپ نے کسی کی مدد کی، اب مدد کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے جھکا رہے، آپ نے کسی کی مدد کر دی، اب چاہتے ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کو بڑا تسلیم کرے۔ آپ نے کسی کی مدد کر دی، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہی آپ کو ہمیشہ سلام کرے، آپ اس کو نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ تو صدقہ دے کر کے کسی کو کمتر سمجھنا، صدقہ دے کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا، یا کسی اور سے بیان کرنا فلاں کو میں نے صدقہ دیا تھا، فلاں کی میں نے مدد کی تھی، اس کے عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی تحقیر کرنا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات بتا دیں۔ کیا ضرورت ہے صدقہ کرنے کی؟ اپنے صدقے کے ثواب کو بچا کر رکھیں، صدقہ جس کو دے رہے ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگو اپنے صدقہ کو باطل نہ کرو تکلیف پہنچا کر کے، احسان جتلا کر کے۔ بہت سارے لوگ کسی کی مدد تو کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ مدد نہیں کرتے ہیں، مدد کر کے انہوں نے ان کو اپنا زر خرید غلام بنا لیا ہے۔ وہ جو چاہیں آپ کو کرنا پڑے گا، وہ جو بولیں آپ کو سننا پڑے گا۔ یہ تو صدقہ کا ثواب نہیں ہے، یہ تو غلامی کی زندگی ہے۔ آپ نے ایک تو صدقہ کا نام لیا اللہ کی رضا کے لیے، دوسرے آپ اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو صدقے سے محروم کر دیتی ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والے کی قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم سب کو قبر میں جانا ہے کہ نہیں؟ قبرستان جاتے ہیں، قبر دیکھی ہے کتنا گہرا ہوتا ہے، اسی قبر میں ہم کو بھی اتارا جائے گا، اسی قبر میں آپ کو بھی اتارا جائے گا۔ وہ اس قبر سے ہم سب کو گزرنا ہے، اور اس کے بعد اتارنے کے بعد اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، چاروں طرف سے سوراخ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا تو وہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتا ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر قبر کی زندگی کے تعلق سے بیان کروں گا۔ تو قبر کی حرارت، قبر کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر نہ پنکھا ہے نہ اے سی ہے، وہاں پر آپ کے جو کام آنے والی چیز ہیں صدقات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے صدقے کی برکت سے اس کی قبر کی گرمی کو باہر نکال دیتا ہے، اس کی قبر کو ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ ہم باہر زمین کے اوپر صدقہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر ہماری قبر کو ایئر کنڈیشن بنا دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والا اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی حرارت کو ختم کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ صدقہ اس کے لیے سایہ نصیب کرے گا، سایہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے، وہ صدقہ کم ہو یا زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کم اور زیادہ نہیں دیکھتا ہے، انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ صدقہ دینے والا کس نیت سے صدقہ کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ جیسی نیکی اس کے سامنے پیش کرے گا، ثواب پہاڑ جیسا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا اے اللہ یہ میری کون سی نیکی ہے، میں نے تو زندگی میں ایسی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک کھجور جو تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کے ثواب کو بڑھا کر کے آج پہاڑ کے برابر کر دیا۔ ایک کھجور صدقہ کرنا میرے بھائیوں، ایک کھجور کا ثواب اللہ نے پہاڑ کے برابر کر دیا۔
اگر آپ زیادہ خرچہ کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں مال کی محبت، ہر آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ ہر آدمی کی مال کی محبت ایسی ہو گئی ہے کہ انسان کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتا، صرف لینے کے لیے سوچ رہا ہے کتنا مل جائے، کتنا سمیٹ لے، پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ کرو، مال کی محبت دل سے نکالو۔ آپ کے ساتھ یہ سب چیزیں جانے والی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا عمل جانے والا ہے۔ آپ کتنے بھی مالدار ہوں، آپ کتنے بھی اہل ثروت ہوں، آپ کا مال آپ کے ساتھ میں نہیں جائے گا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ میں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے آج دیا ہے، آج نیکیاں کر لو، کل ہو سکتا ہے آپ صدقہ کرنا چاہیں لیکن آپ کے پاس مال نہ ہو۔ صدقہ کرنا چاہیں، آپ کے پاس مال بھی ہے لیکن آپ کے بچے آپ کو وہ اختیار نہ دیں۔ آپ کے پاس مال ہے، آج صدقہ نہیں کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے آپ کرنے کی خواہش کریں لیکن آپ کر نہ سکیں۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مال میں خوب اضافہ کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، کل یومین، ہر روز صبح صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ فلاں کے مال میں برکت دے دے، اس لیے کہ اس کے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسروں کو صدقہ خیرات دیتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ اکبر۔ صدقہ خیرات کرنے والے کو صبح صبح ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے، برکت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے صدقہ خیرات کرنے والے کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ گن گن کر رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ فلاں کو جو تو مال دے رہا ہے کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف گن گن کر رکھتا ہے، کسی کے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے، کسی کو صدقہ نہیں دیتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ مال میں اضافہ ہو تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ بہتر یہ ہے کہ روز صدقہ کریں، روز صدقہ کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے، اس لیے کہ مردوں کو تو بہت موقع ملتا ہے صدقہ کرنے کا، کہیں راستے میں چلتے ہوئے فقیر مل جاتے ہیں، ان کی مدد کر دی، مسجدوں میں آئے مانگنے والے مل گئے، ان کی مدد کر دی، دوست و احباب میں کوئی بیمار ہو گیا پریشان ہے اس کی مدد کر دی۔ مردوں کو بہت موقع ملتا ہے صدقہ کرنے کا لیکن خواتین کو بہت کم موقع ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خصوصی طور پر صدقہ کرنے کے لیے ابھارا۔ ہر خطبہ عیدین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کرنے کے بعد عورتوں کے پاس الگ سے جاتے تھے، ان کو صدقے پر ابھارتے تھے اور کہتے تھے، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ زیادہ کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو۔ ایک عورت نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیوں؟ کہا اس لیے کہ صدقہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے۔ ایک خاتون نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اس لیے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے، اس جہنم سے بچنا چاہتی ہو تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان صدقہ کر کے جہنم کی ہولناکیوں سے بچ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کر کے ہو۔ میرے بھائیو، کھجور پورا نہیں، کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کی تدبیر بتائی۔
خواتین بھی کیسی تھیں؟ آج کتنا اعلان ہوتا ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، فلاں فلاں کام ہو رہا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس دور کی خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کی طرح صدقہ و خیرات کرتی ہوں، جبکہ وہ مفلسی کا دور تھا، وہ پریشانی کا دور تھا، وہ بھوکمری کا دور تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، صبح کھاتے تھے تو شام کا انتظام نہیں ہوتا تھا، شام کو پیٹ بھرتا تھا تو صبح کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے جو کچھ بھی دیا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کبھی کبھی نماز کے لیے 2 کپڑوں کی ضرورت ہے، ایک نیچے ایک اوپر، 2 کپڑوں کی ضرورت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ نماز میں ہمیں 2 کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے، ایک ہی کپڑے میں ہم لوگ نماز پڑھ لیتے تھے۔ نبی سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایک کپڑے کو بدن پر ایسا باندھ لو کہ جب تم رکوع اور سجدے میں جاؤ تو تمہارا سطر نہ کھلے۔ کیسی مفلسی تھی، کیسی غربت تھی میرے بھائیوں۔ خواتین کا حال یہ تھا، گھروں میں کئی دنوں تک چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن جب امام کائنات اعلان کرتے تھے کہ اے عورتوں صدقہ کرو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی جھولی لے کر کے خواتین کی صفوں میں پہنچ جاتا تھا۔ کیا خواتین کا صدقہ، کوئی اپنے گلے کا ہار نکال کر کے، کوئی کان کی بالی نکال کر کے، کوئی اپنے ہاتھوں کے کنگن نکال کر کے، کوئی اپنی انگلی کی انگوٹھی نکال کر کے ہماری جھولی میں ڈال دیتی تھی۔ نبی کے اعلان کے بعد خواتین کے صدقے سے زیورات سونے اور چاندیوں سے میری جھولی بھر جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ معزز خواتین جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی قربانیاں ایسی پیش کی قیامت کی صبح تک یاد کیا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے، آج لاکھوں کے زیورات ہیں تمہارے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً آپ کے اوپر بہت احسان کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر کے اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور آپ صدقہ کرنا چاہیں، آپ کو موقع نہ مل سکے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے مرد و خواتین دونوں کو چاہیے کہ صدقہ کی طرف خصوصی طور پر توجہ دے۔ صدقہ اور ہدیہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ صدقہ آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، صدقہ غریب، مستحق، ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، اور ہدیہ تحفہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے مد مقابل کوئی ہے، کوئی امیر آدمی ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، آپ اس کو ہدیہ دیں، آپ اس کو تحفہ دیں۔ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ صدقے کی نیت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب کو ہی دینا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور تحفے کے بارے میں بھی فرمایا تحادو تحابو، لوگوں ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ آج ہدیے کا رواج ختم ہو گیا ہے، لوگ کسی کو ہدیہ نہیں دینا چاہتے۔ ہدیہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مقصد کے تحت دیا جاتا ہے۔ اگر آپ سے ہم کو کوئی بینیفٹ ہے، اگر آپ سے ہم کو کوئی فائدہ ہے تو آپ ہم کو ہدیہ دیں گے، ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ رشوت ہو جاتا ہے جب آپ کسی سے کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں ہدیہ کے نام پر، وہ رشوت ہو جاتا ہے۔ آپ کو کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دوست ہے آپ اس کو ہدیہ دیجئے، آپ اس کو تحفہ دیجئے، غریب آدمی ہے اس کو صدقہ دیجئے۔ تو ہدیے اور صدقے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صدقہ کن چیزوں سے دینا چاہیے؟ آپ جس چیز سے بھی چاہیں صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ گوشت دے دیں، آپ راشن دے دیں، آپ روپے پیسے دے دیں، آپ کپڑے دے دیں، جو کچھ بھی آپ کو میسر ہو آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ کسی کو جانور بھی صدقہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مال سے دے سکتے ہیں، اناج سے دے سکتے ہیں، جانور سے دے سکتے ہیں، کپڑے سے دے سکتے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا ہے تو کم سے کم لوگوں کو بھلی بات بتا دیا کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، چھوٹے بچے پڑھتے ہیں نا، بھلی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے مرحوم کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میری امی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے وقت میں باہر تھا، میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکا، اب اگر میں اپنی طرف سے اپنی ماں کے لیے کچھ صدقہ کروں تو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ضرور ملے گا، تم کو ضرور ملے گا۔ میرے بھائیو، آپ کے والدین نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا، آپ کو سر اٹھا کر سماج اور معاشرے میں چلنے کے لائق بنایا۔
فرمایا یہ آپ کے والدین کی محنتیں ہیں، یہ آپ کے والدین کی قربانیاں ہیں، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، آپ ان کے لیے صدقہ کریں، آپ ان کی مدد کریں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ ایک اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کرتی ہے، ماں باپ کی روح کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو جنت میں جانے کے بعد اس کو اونچا مقام دے دیتا ہے، کہتا ہے اللہ میں مر چکا ہوں، میں دنیا سے آ چکا ہوں، یہ مجھے جو پرموشن ملا، یہ جو مجھے عزت ملی، کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا تھا، تیرے اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ ایک نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، وہ بھی فائدہ ہے، صدقہ کرتا ہے، وہ بھی فائدہ ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے کرو میرے بھائیوں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کریں گے، ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کریں گے، ہماری اولاد بھی ہمارے لیے نہیں کرے گی۔ ماں باپ کے لیے صدقہ کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مرحومین کے نام پر زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، صدقہ کرنے میں اعتدال کریں۔ بہت سارے لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، پورا مال صدقہ کر دیتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے لیے بھی رکھو، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی رکھو، ضرورت مندوں کو بھی دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہتا ہے کہ آپ پورا مال صدقہ کر دیں، بس تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں، روز دیتے رہیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، کنٹینیو دیتے رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، صدقے میں غلط طور و طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ، جیسا کہ میں نے بتایا، مرحوم کے نام پر صدقہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی آدمی مر گیا ہے، اب مرنے کے 40 دن کے بعد 40واں کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی میت کے نام پر کھلایا جا سکتا ہے، پلایا، یہ 40واں کے نام پر جو میت کھلاتے ہیں یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، 1 سال پورا ہو گیا، برسی مناتے ہیں، میت کے نام پر کھانا پکایا جاتا ہے، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے کھاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اپنے مرحومین کے نام پر صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی کر دیں، کسی وقت بھی کر دیں، اس کا وقت متعین نہ کریں، 10ویں دن کرنا ہے، 40ویں دن کرنا ہے، برسی کے موقع پر کرنا، یہ ہندوانہ طریقہ ہے، یہ غیر مذہبی طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں، جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی کیا کریں۔ آپ جب بھی اپنے جیب میں ڈالتے ہیں، پیسہ نکال کر کے کسی کی مدد کرتے ہیں، کچھ اپنے طرف سے کیا کریں، کچھ اپنے والدین کی طرف سے کیا کریں۔ تو اس طریقے سے آدمی کو صدقہ خیرات میں اعتدال کرنا چاہیے۔ بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بیماری دیا ہے آپ کو، کوئی پریشانی دیا ہے، آج بہت ساری بیماریاں ہیں، اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ جتنے بیمار اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، بیماریوں سے بچنے کے لیے، بلاؤں سے بچنے کے لیے، آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اچانک آنے والی موت سے بچنے کے لیے آپ صدقے کا سہارا لیں، صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ اچانک آنے والی موت سے بچائے گا، بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر بیمار ہوں گے اللہ جلد شفا دے گا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے بیماریوں کا علاج صدقے سے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہہ دیں صدقہ کر دے وہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا افضل ہے، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا افضل ہے۔ ہمارے اسلاف خود بھی صدقہ کرتے تھے، اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کرواتے تھے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو معلوم نہیں ہے صدقہ کیا ہے، آج ہی سے آپ ان کو عادت ڈالیں، روزانہ ان کو 10 روپے 20 روپے 50 روپے اپنی حیثیت کے مطابق دیں اور کہیں بیٹا اللہ کے نام پر صدقہ کرو۔ کیوں؟ جب بچپن سے آپ اپنے بچے کے ذہن اور دماغ میں یہ بات ڈال دیں گے کہ غریبوں کی مدد کرنا یہ ثواب کا کام ہے، بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ضرور کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے اسلاف اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی اپنے صدقہ کرواتے تھے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، صدقے کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن جو کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے کیا ہوں، بس اتنے ہی کافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والے کو، ہر ایک کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے صدقات و خیرات
خیرات کو قبول فرمائے، ریاکاریوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سچا پکا مسلمان بنائے، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اے اللہ ان کے اوپر رحم و کرم فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی موٹی خدمات کو قبول فرما لے مولا، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ ہم نیکیاں کر سکتے ہیں نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں خیر کی توفیق عنایت فرما مولا، اے اللہ شر سے حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہماری جماعت کے اوپر رحم و کرم فرما مولا، اے اللہ سب کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دے مولا، اے اللہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا ہمدرد و غمگسار بنا دے مولا، اے اللہ عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرما مولا، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ تیرے نبی کے سنتوں پر قائم رکھنے والا بنا کر رکھ مولا، اے اللہ جب موت کا فرشتہ آئے ایمان کی دولت نصیب فرما مولا، اے اللہ کلمہ نصیب فرما مولا، اے اللہ عزت کے ساتھ زندہ رکھ اور عزت کی موت نصیب فرما مولا، اے اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو بری موت سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بہت سارے لوگ اس وقت اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم فرما مولا، اے اللہ تیرے رحم کے بغیر کوئی ہمارے اوپر رحم نہیں کر سکتا ہے مولا، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں مولا، اے اللہ جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے تیرے سامنے اٹھے مولا، اے اللہ میں نے تیرے بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا، اے اللہ ہم سب توحید پرست ہیں مولا، اے اللہ ہم مزاروں پر درگاہوں پر پیروں کے پاس جانے والے نہیں ہیں، ہماری آواز جب بھی نکلی ہے توحید کے ساتھ نکلی ہے، یقین کے ساتھ نکلی ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما مولا، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما مولا، اے اللہ شر سے حفاظت فرما مولا، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ مولا، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، واقيموا الصلاة۔